O Allah, Lord of East and the Lord of the West. O Allah, Ya Rabbi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء کرام و اساتذہ کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں اخلاق لوگوں کو بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، کیونکہ اخلاق ہی معاشرے کے اندر ایک رہن سہن کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے جس سے لوگ امن و سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر کہیں دیکھیں کہ امن و سکون نہیں ہے تو وہاں اخلاق کی کمی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو اخلاق کے بارے میں تاکیدات فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے: انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تمام دنیا ایک طرف اور آپ کے اخلاق ایک طرف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ جس طرح میں نے دین کی تکمیل فرمائی، جس طرح اللہ نے مجھے دین کی تکمیل کے لیے بھیجا، اسی طرح میں دنیا میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھی آیا، کہ اخلاق جس کے اچھے ہوں گے اس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس کو دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آج تک یعنی 10 سالوں تک کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر مجھے ڈانٹا ہو اور کسی بات پر مجھے روکا ہو، یہ کیوں ایسا کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، آج ہم دیکھیں اگر ہم اپنے خادموں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے ہیں، تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہم نے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ دیکھیں کہ 10 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ بھی نہیں کیا، کسی بات پر روکا بھی نہیں۔ جو جس کے ساتھ زیادہ عرصہ رہتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کہ زیادہ عرصہ میرا یہاں پر گزرا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا کہ یہ فلاں کام ہے، کر کے آئیے۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں باہر گیا تو بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی کھیلنے لگ گیا۔ اب وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے باہر مجھے ڈھونڈتے آ گئے اور میری گردن پر ہاتھ رکھا اور پیار سے فرمایا کہ انیس، کیا آپ نے ابھی تک وہ کام مکمل نہیں کیا، ابھی تک آپ کام نہیں کر پائے، یعنی اتنے پیار سے کہہ دیا۔ تو حضرت انیس کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کچھ کہا نہیں، بالکل پیار سے بول کر
وہیں پر بات ختم ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ تو چند واقعات ہیں۔ اگر کفار کے بارے میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کفار خود مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 40 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے کہ ہمارے اس مکہ کے اندر کوئی امین نہیں ہے، کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ لیکن 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، بچوں کو پیچھے لگاتے گلیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برساتے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق یہ ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، ان کو سیدھے راستے پر لا، ان کو سمجھا دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے تو اللہ ان پر فوراً عذاب نازل فرماتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، اللہ یہ نہیں تو ان کے بچے وہ تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا، کفار اور مشرکین بالکل اپنے تلواریں رکھ چکے، بالکل اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر چکے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ کسی نے آواز دی الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو جنگ کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے کہ آج بدلہ لیں گے اور کفار اور مشرکین کو بتائیں گے کہ کتنے 13 سال کے عرصے میں کس طرح ہمارے اوپر آپ لوگوں نے ظلم کیا اور ہم آج آپ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے۔ یہ ہے اخلاق۔ اگر ہم دیکھیں کوئی تھوڑی سی ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہم کتنا اس سے بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں، جب تک ہم بدلہ دل سے نہیں لیتے ہمیں سکون نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کفار مشرکین میرے سامنے ہیں، جن کو پکڑ کر مار دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج کا دن تو معافی کا دن ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑے دشمن رہے 13 سال کے عرصے میں، غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی، ہمیشہ غزوات میں وہ سب سے آگے رہتے، ابو سفیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی، جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی۔ یہی ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو انہی اخلاق کی وجہ سے، انہی اخلاق کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر شروع کیے جائیں تو وقت ختم ہو جائے، ٹائم ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات اور واقعات ختم نہ ہوں گے۔ اسی اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی تاکید فرمائی کہ اے لوگو اخلاق اچھے کر لو، کیونکہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کوئی چیز بھی مومن کے اعمال کو نہیں بڑھا سکتی قیامت کے دن من خلق حسن، صرف اچھے اخلاق، یعنی کہ اخلاق ہی ہمارے اعمال کا وزن بڑھائیں گے،
ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارے جو اعمال بڑھائے جائیں گے وہ اخلاق کے ذریعے ہوں گے. ہمارے اخلاق اچھے نکلے تو ہمارے باقی اعمال اللہ تعالیٰ اور اچھا کر دیں گے. ہمارے اعمالوں کو بڑھانے والے اخلاق ہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے مگر وحی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں. وہی اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ یوم القیامہ لمن حسن خلقہ، کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک محل تیار کر کے دوں گا لمن حسن خلقہ، جس کے اچھے اخلاق ہوں گے. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. وہی ہمارے پیغمبر ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ دنیا میں اپنے اخلاق اچھے کر لو، قیامت والے دن جنت کے درمیان میں وسط میں ایک میں محل تیار کرا کے دوں گا، اس میں میں اللہ سے سفارش کروں گا، وہ داخل کریں گے. اسی طرح اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، یہ ہم سمجھ لیں، ہمارے لیے ضروری ہے. اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حسن سلوک اور دوسرا ہوتا ہے حسن اخلاق. پہلی قسم ہے حسن سلوک. حسن سلوک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں ظاہری طور پر، کہ ہم اسے پیار سے بات کر رہے ہیں، کسی کو ملتے ہیں مسکرا کر ملتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں، یہ ہے حسن سلوک. لیکن جب ہم دل میں دیکھتے ہیں تو دل میں نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو یہ حسن سلوک ہے. ہم اپنا سلوک دکھا رہے ہیں، اچھا کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ نفرت ہے. یہ حسن سلوک کامیاب نہیں. دوسری قسم ہے حسن اخلاق، کہ آپ کے اخلاق ظاہری طور پر بھی آپ بتائیں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، میٹھے بول بولیں، ادب سے بات کریں، پیار سے بات کریں، لیکن دل کے اندر بھی خوشبو آئے، دل سے خوشبو نکلے کہ بھئی دوسرا سمجھنے والا سمجھ جائے کہ کتنے ادب سے ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے، کتنے ہمارے ساتھ پیار سے بات کر رہے ہیں، دل کے اندر کوئی نفرت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں. یہی حسن اخلاق ہے، یہی اچھا اخلاق ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں اس کے لیے جنت میں محل بنا کر دوں گا. یہ ہے حسن اخلاق. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کس طرح تاکید فرمائی. یہ حصہ اول. حصہ دوم جو ہے اس میں معاشرے کے اندر کس طرح اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کے بارے میں کیا ارشادات فرمایا کہ تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک ہو. وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Allah, Lord of East and the Lord of the West.